چھٹا سپارہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 2 سے آگے پڑھیں گے، 3 کے تقریباً درمیان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ وَمَنْ ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور حرام ہے وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو کسی استحان پر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوے کے تیروں سے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت کے اندر نظام اکل و شرب کے اندر شریعت کی جو رہنمائی ہے کھانے اور پینے میں حلال اور حرام کے جو ضابطے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کا گوشت اور جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، متردیہ اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، والنطیحہ اور سینگ لگنے سے مر جائے، اور اسی طرح جس کو کسی درندے نے کھایا ہو اور مرنے سے پہلے اسے آپ ذبح نہیں کر سکے تو یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اور فرمائیں کہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو ذبح کیا گیا ہو کسی استحان پر۔ نصب بت کو بھی کہتے ہیں، اور وہ جگہ جو غیر اللہ کے نام پر منسوب ہو اسے بھی عربی میں نصب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں فلاں جگہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہوں، جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی بت یا استحان وغیرہ تو نہیں؟ استحان کا معنی یعنی کوئی ایسی جگہ تو نہیں جو اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت کر لو۔ یعنی خالی بتوں والی جگہ ذبح کرنا منع نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ بھی ذبح نہ کریں جہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جو ان کے بتوں کی طرف یا غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، کیونکہ اس میں بھی شرک کا شبہ ہے کہ شاید یہ بھی انہی کے لیے کر رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے انگریز دور میں، ان کو انگریزوں نے اشتہاری قرار دے دیا کہ جہاں بھی پکڑے ان کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے اپنی وضع کا نام ہندو والی بنا لی، پنڈت بن گئے۔ تو یہ ایک جگہ ہے، تو ان کو جو ہندوؤں کے پنڈت تھے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے اوہو یہ تو مہا پنڈت ہے، تو ہمارا بھی باپ ہے۔ بڑا ان کا استقبال کیا،
خیر وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں بارش نہیں ہو گئی، اور اس پنڈت نے کہا تھا کہ بارش تب ہوگی جب بدھ کو پسینہ آئے گا۔ اور بدھ کو پسینہ کیسے آئے گا؟ انہوں نے اس بت پر جو ہے پیشاب ڈال دیا۔ تو پنڈت آیا تو لوگوں کو بلانے لگا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب بارش ہو کے رہے اور باقی بارش بھی ہو گئی۔ جیسے لوگوں کے یقین ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے جاؤ، ایسے معاملہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں بعض دفعہ ہندو، کافر، عیسائی اسلام کی کچھ باتوں کی تعریف کر دیتے ہیں، اور ہمارے مسلمان تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ تعریف نہ کرتا تو شاید اسلام کی سچائی ظاہر نہ ہو۔ کانگریس کے ایک لیڈر تھے، تو الیکشن کا ٹائم تھا، کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ کسی اللہ والے کے پاس اس کو لے گئے کہ اگر یہ ان کی حمایت کر دیں گے تو ان کو اچھے خاصے ووٹ مل جائیں۔ تو انہوں نے بزرگوں کو آگے بتایا کہ یہ کانگریس کے فلاں لیڈر ہیں، یہ ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اسلام کی فلاں تاریخ کو بھی بڑا اچھا کہتے ہیں، اسلام کے فلاں عمل کو بھی بڑا اچھا کہتے ہیں، فلاں چیز کو بھی اچھا کہتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ماشاءاللہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام میں یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، اب مجھے وہ خامی بھی بتا دو جس کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر اسلام میں اتنی اچھائیاں ہیں تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اسلام میں وہ خامی بتاؤ جس کی وجہ سے یہ ابھی تک کلمہ پڑھنے سے محروم ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ایک ساتھی فرمانے لگے کہ مجھے انگلینڈ سے فون آیا، وہاں ان کی کوئی جاننے والوں کی بچی پڑھتی ہے انگلینڈ میں۔ اس نے بتایا کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہے تو وہاں مختلف مذاہب کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی، دنیا کے بہت سے ملکوں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں، لڑکیاں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو بعض دفعہ مذہب پر بحث شروع ہو جاتی ہے، تو وہ مسلمانوں کی کئی چیزوں کی تعریف کرتی ہیں کہ اسلام میں یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح وہ اپنے مذہب کی اچھائیاں بھی بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کی اچھائیوں کی تعریف نہ کریں تو وہ ناراض ہوتی ہیں کہ ہم آپ کی تعریف کرتی ہیں، آپ کیوں نہیں کرتی، آپ ضد سے کام لیتی ہیں۔ اس بچی نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو متاثر نہیں کر سکتے، مطمئن نہیں کر سکتے تو مذہبی بحث چھیڑو ہی نہیں، موضوع بدل دو۔ اور جس کو وہ اچھائی کہہ رہی ہیں جب تک مسلمان اسے اچھا نہ کہیں اسے اچھا نہ کہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے مذاہب والے اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے سری لنکا میں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کہتے ہیں میری آنکھیں جو ہے نا وہ کسی کو دے دے گا۔ اب ان کے مذہب میں تو یہ بہت بڑی اچھائی ہے، بڑی تعریف ہے اس کی، لیکن اسلام
مرتے ہوئے بھی آنکھیں دینے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ جسم کس کا ہے؟ کہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تیرا جسم ہو تو تیری مرضی چلے نا، یہ جسم ہی اللہ کا ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اللہ کی اجازت دے آنکھیں دینے کی تو یہ ثواب ہے، اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور اسلام میں اجازت نہیں ہے تو آنکھیں دینا کوئی نیکی اور عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ۔ خون بھی اس وقت دے سکتے ہیں جب کسی کی جان کو خطرہ ہو، عام حالات میں کسی کو طاقتور بنانے کے لیے بھی خون دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھارت میں بتوں کی جگہ پر ذبح نہ کیا جائے، اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پہ جگہ پکاری جاتی ہیں ان پر بھی جانور نہ ذبح کیا جائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ اس کی عرب معاشرے کے اندر ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ کہیں جانا ہوتا تو وہ مہندر کے پاس جاتے، جادوگر کے پاس، بتایا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے پاس 3 قسم کے تیر ہوتے، ایک پہ لکھا ہوتا امرنی ربی، ایک پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، عرب تھے نا، اور کچھ تیر خالی ہوتے، تو ویسے گمڑ کر کے نکالتا، پھر اگر وہ تیر سامنے آتا جس میں لکھا ہوتا امرنی ربی، وہ سفر کرتے، اگر یہ لکھا ہوتا کہ نہانی ربی، وہ اپنا سفر پہ نہیں جاتے تھے کہ ہم مجھے منع کر دیے، اور اگر خالی ہوتا تو پھر یہ سمجھتے تھے کہ ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، پھر بھی نہیں نکلتے تھے۔ اور اسی طرح عربوں کے اندر یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ مل کر اونٹ ذبح کرتے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تیروں سے اس کے حصے تقسیم کرتے، کسی تیر پر 3 حصے لکھے ہوتے، کسی پر 2 لکھے ہوتے، کسی پر 1 لکھا ہوتا، اور کچھ تیر خالی ہوتے۔ اب حصے مثلا 7 آدمیوں نے ملائے ہیں اور ایک پہ 3 حصے لکھے ہیں تیر پہ، دوسرے پہ 4 حصے لکھے، اب جن کے حصے میں 3 والا 4 والا تیر آ جاتے ان کو مل جاتا، باقی سارے معاف ہو جاتے، اور اس میں سے کچھ جو ہے نا وہ غریبوں کو بھی دیتے۔ تو اس عمل کو بڑی عبادت سمجھتے تھے، بڑی عبادت، اور جو اس عمل میں شریک نہیں ہوتا تھا اسے کنجوس سمجھتے تھے کہ یہ بڑا فقیر ہے اور کنجوس ہے۔ تو جوئے کے تیروں سے تقسیم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں منع فرمایا۔ یہ بھی یاد رکھیں بھائی، اگر سب کے حقوق برابر ہوں اس میں قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ جیسے سفر کے اندر عورتوں کی باری مقرر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آ جاتا تو اس سفر میں اس بیوی کو ساتھ دے دیتے۔ اسی طرح ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ہر آدمی مثلا 1000 روپیہ ڈالتا ہے 10 آدمی، تو 10 آدمیوں کی کمیٹی کتنے نکلے گی؟ ایک آدمی کی 10,000 آدمی۔ اب ایک جتنے پیسے ملنے ہیں ہر ایک کو، سب کے حقوق برابر ہیں، تو اس میں آپ قرآن اندازی کر لیں، پہلے کس کو ملے گی، دوسرے نمبر پہ کس کو ملے گی، تیسرے پہ ہی جائے۔ لیکن جو دوسری کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں جس میں کمی بیشی ہوتی ہے،
جس کو لکی کمیٹی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ٹھگی کمیٹی کہتے ہیں. پہلی کمیٹی کی کامیابی کے بعد دوسری کا شاندار افتتاح. بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں کچھ لوگوں کو بالکل نہیں ملتا اور کچھ لوگوں کو جتنا زیادہ دیا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. یہ سود ہے اور جوا ہے. یہ سود اور ایمان کا مجموعہ ہے. شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ایسی کمیٹی ڈالی ہے اور اس نے جتنا دیا تھا لوگوں سے اس سے زیادہ پیسے لیے ہیں, یہ زیادہ پیسے اس کے اوپر قرض ہیں, اس کو چاہیے کہ موت سے پہلے اس کی ادائیگی کر دے, ان کو واپس سے لوٹا دے. اگر نہیں لوٹائے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور قبر کے اندر جو ہے اس کا حساب ہوگا. تو قرآن اندازی کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ حقوق سب کے برابر ہو, کسی کی کوئی کمی بیشی نہ ہو, لیکن باری مقرر کرنے میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو, باری مقرر کرنے میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کا حق مار کے کسی کو جو ہے بالکل نہ دو یا کم دو, یا کسی کو زیادہ دو, جو اس نے دیا تھا اس سے زیادہ دو, اور جس نے کم دیا زیادہ دیا تھا اس کو کم دو یا بالکل نہ دو. ایسے معاملے کو یہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے. شرعاً ان کمیٹیوں کی اجازت نہیں ہے. اس میں ایک تو لکی کمیٹی ہے اور کیا نام ہے اس میں, بولی والی کمیٹی. بولی ڈال دیتے ہیں کہ جناب مثلا لاکھ کی کمیٹی ہے تو میں یہ 50,000 میں دیتا ہوں, یعنی دوں گا میں ₹1,00,000 لیکن وصول کتنے کروں گا 50,000. وہ مجبور ہوتا ہے, لیکن دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی اسلام نے اور شریعت نے اجازت نہیں دی. ایسا کام کرنے والے سود کا اور جوئے کا کاروبار کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسی کمیٹیوں کے اشتہار رقصوں پیچھے لگے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے تعلیمات لکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کفر بھی ہو جاتا ہے. مثلا لکھا ہوتا ہے الحمدللہ پہلی کمیٹی کی کامیابی کے بعد اب دوسری کمیٹی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کتے کو ذبح کرے اور بسم اللہ بھی پڑھے. ایک تو کتے کو ذبح کرنا ہی حرام ہے اور اوپر سے وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے, اس سے اس کے نکاح کا بھی خطرہ ہے اور اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے. تو ایسے اسلامی تعلیمات ان کمیٹیوں کے اوپر بولنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خدشہ. لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں جن کا دین اور شریعت میں کوئی تعلق نہیں, بلکہ اسلام اور شریعت نے اس کو منع کیا.